اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں عراق کے قصبے کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ سلیمان پاک میں ایک ایسا روح پرور واقعہ پیش آیا جس کو آپ سن کر ضرور لطف اندوز ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ میں عراق کے قصبہ سلیمان پاک میں ایک ایسا روح پرور واقعہ پیش آیا جو اسلام کی حقانیت اور ہمارے اسلاف کے ایمان کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بغداد سے 30 میل دور قصبہ سلیمان پاک کی ایک پر شکوہ عمارت میں صحابی رسول سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ہے، اور اب اسی مزار کے گنبد سے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو جلیل القدر صحابہ جن سے متعدد احادیث مروی ہیں، حذیفہ بن الایمان اور حضرت جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام الانصاری رضوان اللہ علیہ اجمعین کی قبر پر نور موجود ہیں، لیکن یہ قبریں پہلے یہاں نہیں تھیں بلکہ سلیمان پاک سے تقریباً 3 یا 4 فرلنگ کے فاصلے پر ایک غیر آباد جگہ پر موجود تھیں، جہاں زیر زمین پانی کے سبب حضرت حذیفہ بن الیمان نے 2 مرتبہ شاہ عراق شاہ فیصل اول کے خواب میں آ کر اس سے کہا کہ مجھے اور جابر کو یہاں سے منتقل کر دو کیونکہ دریائے دجلہ کا پانی قبر میں رس رہا ہے۔ شاہ عراق نے مسلسل 2 راتوں تک یہی خواب دیکھا مگر سمجھ نہیں پایا۔ تیسری رات حضرت حذیفہ نے مفتی اعظم عراق نوری السعیدی پاشا کے خواب میں آ کر یہی بات دہرائی۔ جب مفتی صاحب نے شاہ عراق سے اس کا ذکر کیا تو اس نے فوراً ہی ان سے عرض کی کہ آپ مزارات سے اجساد مبارکہ کے منتقلی کرنے کا فتویٰ جاری کر دیجیے، میں بلا کسی تردد عمل کروں گا۔ فتویٰ اور شاہی فرمان عراق کے تمام اخبارات میں شائع ہوا اور خبر رساں اداروں نے اس تاریخی خبر کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ مقررہ دن یعنی 24 ذی الحجہ 25 اپریل پیر کے دن 1932 عیسوی میں ہزاروں یا شاید لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں یہ مزارات کھولے گئے تو معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ بن الایمان کی قبر مبارک میں پانی آ چکا تھا اور حضرت جابر بن عبداللہ کے مزار میں نمی پیدا ہو چکی تھی۔ تمام ممالک کے سفراء اور اراکین حکومت، مذہبی رہنماؤں اور شاہ عراق کی موجودگی میں پہلے حضرت حذیفہ کے جسم مبارک کو کرین کے ذریعے زمین سے اس طرح اوپر اٹھایا گیا کہ مقدس نعش کرین کے ساتھ رکھے ہوئے اسٹریچر پر خود بخود آ گئی، اور پھر کرین سے اسٹریچر کو علیحدہ کر کے شاہ فیصل، مفتی اعظم عراق، وزیر مختار جمہوریہ ترکی اور ولی عہد مصر شہزاد فاروق نے کندھا دیا، اور یہ جسم مقدس بڑے احترام سے شیشے کے تابوت میں رکھ دیا گیا۔ پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ کے جسم مبارک کو بھی قبر سے نکالا گیا۔ اس تمام کارروائی کو ویڈیو کیمروں کے ذریعے ریکارڈ کیا گیا، اور یہ روح پرور مناظر بعد ازاں عراق کے سینما گھروں میں دکھائے گئے۔ ان واقعات کو براہ راست دیکھنے والوں میں مسلم اور غیر مسلم ہر طرح کے افراد شامل تھے۔ ان مناظر کو دیکھ کر ہزاروں غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا۔ حدیث لکھنے اور روایت کرنے والے ان عظیم المرتب صحابہ کرام کے چہرے کفن اور ریش مبارک دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے انہیں رحلت فرمائے 1400 برس نہیں بلکہ صرف چند گھنٹے ہی گزرے ہیں۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دونوں صحابہ کرام کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان میں اتنی چمک تھی کہ بہتوں نے چاہا کہ ان آنکھوں کو دیکھ لیں، مگر دیکھنے والوں کی آنکھیں اسے چندھا جاتی کہ ہر شخص دور ہٹ جاتا، اور یقیناً وہ دیکھ بھی کیسے سکتے تھے کہ ان آنکھوں میں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رکھا تھا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔